یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچی اور ایمان افروز کہانی، ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ نے علم، حکومت اور قدرت کی نشانیاں عطا فرمائی، جن کی بادشاہت میں جنات، ہوا اور پرندے سب تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، بے شک یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی نہایت فرما بردار بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے والد کی نبوت، علم اور حکمت کا وارث بنایا۔ بچپن ہی میں سے وہ عدل اور عقل کے لیے مشہور تھے۔ اللہ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا۔ وہ اللہ کی مخلوق کی باتیں سمجھ سکتے تھے، انصاف کرتے تھے اور علم میں بے مثال تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں علم کی روشنی پھیلی رہتی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی۔ ایک دن وہ پرندوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ہر پرندہ اپنی قوم کا حال سناتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزرا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں نہ رون ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں ہوا پر قابو دیا تھا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، صبح میں 1 مہینے کا سفر اور شام میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ایک معجزاتی طاقت تھی۔ اللہ نے جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ان سے محلات، مجسمے، قلعے اور مساجد بنواتے تھے۔ کوئی جن ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ ان کے لشکر میں موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہا، میں ایک قوم کے پاس سے آیا ہوں جن کی بادشاہت بہت شاندار ہے، لیکن وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات غور سے سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام یہ خط لکھا۔ خط میں فرمایا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میری بڑائی نہ کرو اور میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے وہ خط اپنے درباریوں کے سامنے پڑھا۔ اس نے کہا، یہ خط ایک عظیم بادشاہ کا ہے اور اس میں خیر کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا سلیمان سے جنگ کرے یا صلح۔ ملکہ سبا کا تخت نہایت عظیم اور قیمتی تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون میرا تخت یہاں لائے گا قبل اس کے کہ وہ خود پہنچے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے ابھی لا سکتا ہوں۔ لیکن ایک عالم شخص آصف بن برخیہ نے اللہ کے حکم سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ اس نے تخت کو پہچان لیا اور دیکھا کہ سلیمان کا دربار روشنی، علم اور عدل سے بھرپور ہے۔ اس نے سلیمان کے اخلاق و ایمان کو محسوس کیا۔ ملکہ سبا نے کہا، میں ایمان لاتی ہوں اس اللہ پر جو سلیمان کا رب ہے۔ یوں وہ اسلام قبول کر کے ایمان والی بن گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہدایت نصیب ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء نے عبادت کی اور اللہ کا نور ظاہر ہوا۔ انہوں نے دعا کی کہ جو یہاں عبادت کرے اللہ اسے بخش دے۔ سلیمان علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے ایسا عمل عطا فرما جس سے تو راضی ہو اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جنات ان کے سامنے کام کرتے رہے مگر وہ حقیقت میں وفات پا چکے تھے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آخرکار جب دیمک نے ان کا عصا کھا لیا تو وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ کب کے وفات پا چکے تھے۔
اللہ کی قدرت پر سب حیران رہ گئے۔ سلیمان علیہ السلام علم، عدل اور ایمان کی علامت بن گئے۔ ان کی زندگی نے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ طاقت نہیں بلکہ شکر اور انصاف اصل دولت ہے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی، جس میں ہر لمحہ علم، شکر اور عدل کا پیغام چھپا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔